السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا پیراگراف کا ٹائٹل ہے ریکنسیلیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مفاہمت، مصالحت یعنی صلح کروانا، لڑائی یا اختلافات کے بعد صلح کروانا یا صلح کرنا، یعنی ریکنسیلیشن اختلافات کو دور کرنے اور لوگوں کے درمیان امن بحال کرنے کا ایک عمل ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ Reconciliation is the process of resolving differences and bringing peace between people who have had conflicts. Reconciliation یعنی مصالحت یا مفاہمت، صلح کروانا، صلح کرانا، از مطلب ہے the process یعنی وہ عمل، آف مطلب کا، ریزالونگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو حل کرنا، یعنی حل کرنے کا، ڈفرینسز کہتے ہیں دوستو اختلافات کو، ریزالونگ ڈفرینسز یعنی اختلافات کو حل کرنے کا، اینڈ اور برنگنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو لانا یعنی لانے کا، پیس مطلب امن، سکون، بٹوین کے درمیان، پیپل یعنی لوگوں کے، ہو مطلب جو، ہیو ہیڈ مطلب جو کہ شکار ہیں، جو رکھتے ہیں۔ دوستو یہ ہم نے ہیو ہیڈ کا یوز اس لیے کیا ہے کیونکہ جو کانفلکٹس ہیں یعنی تنازعات یا جھگڑے پاسٹ میں بھی تھے اور پریزنٹ میں بھی ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے صلح کروانی ہے، یعنی پاسٹ میں جو جھگڑے تھے، تنازعات تھے، اس کے لیے ہم نے یوز کیا ہے ہیڈ کا، ہیو کا مطلب یوز کیا ہے یعنی پریزنٹ میں بھی وہ موجود ہیں۔ Reconciliation is the process of resolving differences and bringing peace between people who have had conflicts. مصالحت یعنی صلح کرانا وہ عمل ہے جس میں اختلافات کو حل کر کے امن قائم کیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو تنازعات کا شکار ہوتے ہیں۔ It requires both parties to be open, listen to each other's perspectives and find common ground. It requires مطلب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اٹ مطلب یہ، ریکوائر کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرز مطلب ضرورت ہوتی ہے، اٹ ریکوائرز یعنی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بوتھ مطلب دونوں، پارٹیز کہتے ہیں دوستو فریقین کو یعنی فریق، ٹو بی اوپن یعنی کھلے رہیں یا کھلا ہونا چاہیے، لسن یعنی سننا یا سنیں، ٹو ایچ ادرز یعنی ایک دوسرے کے، ٹو ایچ ادرز یعنی ایک دوسرے کے، پرسپیکٹیوز اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو نقطۂ نظر کو، یعنی ٹو ایچ ادرز پرسپیکٹیوز یعنی ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو، اینڈ اور فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو تلاش کرنا یعنی دیکھنا یا ڈھونڈنا، کامن مطلب مشترکہ یا عام، گراؤنڈ مطلب یعنی بنیاد، گراؤنڈ کا مطلب زمین بھی ہوتا ہے۔ It requires both parties to be open, listen to each other's perspectives and find common ground. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقین کھلے رہیں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں اور مشترکہ بنیاد تلاش کریں۔ The key to reconciliation is communication, where misunderstandings. The key یعنی کلید یا چابی، to reconciliation یعنی مصالحت کی، صلح کی، is مطلب ہے کمیونیکیشن یعنی بات چیت یا مواصلات، where مطلب جہاں، مس انڈرسٹینڈنگس یعنی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو غلط فہمیاں، are cleared and forgiveness is offered. are cleared مطلب دور کی جاتی ہیں، کلیئر کا مطلب ہوتا ہے دوستو صاف کرنا، are cleared مطلب صاف کی جاتی ہیں یا دور کی جاتی ہیں، اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں، اینڈ اور forgiveness یعنی معافی is offered اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو پیش کی جاتی ہیں، یہ ایک پیسے وائز ہے، is offered یعنی پیش کی جاتی ہیں، forgiveness is offered یعنی معافی پیش کی جاتی ہے۔ The key to reconciliation is communication, where misunderstandings are cleared and forgiveness is offered. مفاہمت کی کلید بات چیت ہے، مواصلات ہے، جہاں غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں اور معافی کی پیشکش کی جاتی ہے۔ It's important to remember that reconciliation doesn't mean forgetting the past, but rather choosing to move forward with a better understanding of each other. It is مطلب یہ ہے، important مطلب ضروری،
ٹو ریمبر مطلب یاد رکھنا یا یاد رکھنے کے لیے. ریمبر کا مطلب ہوتا ہے دوستو یاد رکھنا. دیٹ کہ ریکنسیلیشن یعنی مفاہمت کا, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے صلح یا مفاہمت کا. ڈز ناٹ مین یعنی مطلب نہیں ہے. ریکنسیلیشن یعنی صلح کرانا. ڈزنٹ مین مطلب نہیں ہے. فارگیٹنگ مطلب بھولنا یا بھول جانا. فارگیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو بھولنا یا بھول جانا. دا پاسٹ یعنی ماضی کو. پاسٹ کہتے ہیں گزرا ہوا کل یعنی ماضی کو. بٹ ریدر بلکہ. چوزنگ مطلب چننا, انتخاب کرنا. ٹو موو فارورڈ یعنی آگے بڑھنے کا. ٹو موو کا مطلب ہوتا ہے دوستو آگے بڑھنا, حرکت کرنا. فارورڈ یعنی آگے. ود کے ساتھ. بیٹر مطلب ایک بہتر. انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں دوستو سمجھ بوجھ یعنی افہام و تفہیم کے ساتھ. آف مطلب کہ. ایچ ادرز یعنی ایک دوسرے کے ساتھ. It's important to remember that reconciliation doesn't mean forgetting the past. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مصالحت کا مطلب ماضی کو بھول جانا نہیں ہے. But rather choosing to move forward with a better understanding of each other. بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں بہتر افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کا انتخاب کرنا ہے, چننا ہے. It takes courage and effort, but it helps to heal ایموشنل وونڈس. اٹ ٹیکس مطلب یہ لیتا ہے یا اس میں لگتی ہے. ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے دوستو لیتا ہے یعنی لگتی ہے. اٹ ٹیکس مطلب لگتی ہے. کریج یعنی ہمت کو کہتے ہیں, حوصلے کو کہتے ہیں. اینڈ اور ایفرٹ یعنی کوشش. بٹ لیکن. اٹ ہیلپس مطلب یہ مدد کرتا ہے. ہیلپس مطلب مدد کرتا ہے. ٹو ہیل مطلب ٹھیک کرنے میں. ہیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی ٹھیک کرنا. ایموشنل وونڈس. ایموشنل مطلب جذباتی. وونڈس کہتے ہیں دوستو زخموں کو. ایموشنل وونڈس یعنی جذباتی زخموں کو. اینڈ ریبلڈ ٹرسٹ. اینڈ اور ریبلڈ مطلب دوبارہ بنانا, دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے. ٹرسٹ کہتے ہیں اعتماد کو. اٹ ٹیکس کریج اینڈ ایفرٹ. اس میں حوصلہ اور کوشش لگتی ہے. بٹ اٹ ہیلپس ٹو ہیل ایموشنل وونڈس اینڈ ریبلڈ ٹرسٹ. لیکن یہ جذباتی زخموں کو ٹھیک کرنے اور اعتماد کو دوبارہ بنانے میں مدد کرتا ہے. ان دی اینڈ ریکنسیلیشن کریٹس اسٹرانگر healthier relationships, allowing both people to grow and connect in a positive way. In the end یعنی آخر میں. In the end اس کا مطلب ہوتا ہے آخر میں. Reconciliation یعنی مصالحت. Creates مطلب پیدا کرتی ہے. Stronger مطلب مضبوط. Healthier یعنی صحت مند. Relationships یعنی تعلقات. Allowing یعنی اجازت دینا یا اجازت دیتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. Both مطلب دونوں. پیپل یعنی لوگوں کو. بوتھ پیپل یعنی دونوں لوگوں کو. آپ اس کا مطلب لے سکتے ہیں یعنی دونوں فریقین کو. ٹو گرو یعنی بڑھنے کی یا بڑھنے کے لیے. اینڈ اور کنیکٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو جڑنا, ملانا. اینڈ کنیکٹ اور جڑنے کے لیے, ملنے کے لیے. ان مطلب میں پازیٹیو یعنی ایک مثبت. وے کہتے ہیں دوستو طریقے کو یعنی طریقے سے. ان دی اینڈ ریکنسیلیشن کریٹس اسٹرانگر ہیلدیئر ریلیشنشپس. آخر میں مفاہمت یعنی مصالحت مضبوط صحت مند تعلقات پیدا کرتی ہے. allowing both people to grow and connect in a positive way, جس سے دونوں لوگوں کو مثبت انداز میں بڑھنے اور جڑنے کا موقع ملتا ہے. سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.